آئینی بینچ کا حکومت کو پہلا بڑا سرپرائز۔ وہ کام جو جسٹس منصور علی شاہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور وہ کام جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کرنا چاہیے تھا وہ جسٹس محمد علی مظہر نے کر دیا ہے، اور حکومت کو یہ بتایا ہے کہ جج اتنے بھی کمزور نہیں اور سپریم کورٹ اتنی بھی کنٹرول نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جتنا آپ نے اس سپریم کورٹ کو اور ججز کو سمجھ لیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ ریمارک کیوں دیا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اب جو حکومت ہے اس کا 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں جو عدلیہ کی آزادی کو کنٹرول کرنے کا پلان تھا وہ مکمل طور پر کیسے چوپٹ ہوا ہے۔ کیس تو یہ انسداد دہشت گردی کا تھا، لیکن آئینی بینچ میں شامل جسٹس محمد علی مظہر کے جو ریمارکس ہیں وہ حکومت پر بجلیاں بن کر گرے۔ آئینی بینچ کے سامنے انسداد دہشت گردی کے ایک کیس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار منیر پراچا نے کہا کہ اس کیس میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ از خود نوٹس لے ہی نہیں سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب ترمیم کے بعد صرف پروسیجر تبدیل ہوا ہے لیکن سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم اس ایشو کو کسی اور کیس میں سنیں گے جب کوئی آئے گا۔ عدالت نے وکیل کے دلائل کے بعد اس کیس کو نپٹا دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے عدالتی ملازمین کو اپیل کا حق دینے کے معاملے پر بھی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ رولز بنانا متعلقہ ہائی کورٹ کا کام ہے اور آرٹیکل 199 کی شق 5 کے تحت رٹ اب دائر نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں آئی اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سائیڈ لائن کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو اتنا زیادہ کم کر دے اور تقریباً جو اختیارات ہیں وہ ویسے تو جو جسے اب غیر آئینی عدالت بولیں یا کون سی عدالت بولیں، جو عام عدالت ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے ہیں، اس کے پاس تو ویسے ہی کوئی اختیار بچا ہی نہیں ہے، لیکن حکومت نے آئینی بینچ سے بھی جو اختیارات لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے نو ڈاؤٹ بعض جو چیف جسٹس تھے ان کی جانب سے از خود نوٹس لینے کا جو اختیار تھا اس کا غلط استعمال بھی کیا۔ اس وقت ججز ڈیم بنانے میں لگ گئے، اس وقت ججز جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں جا کر چیزیں چیک اپ کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس محمد علی مظہر کے جو یہ ریمارکس ہیں کہ سپریم کورٹ یا آئینی بینچ جو ہے وہ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ حکومت کو یہ ڈر تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ 8 فروری کے الیکشن کا از خود نوٹس لیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اور اس کا ذکر خواجہ آصف نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ فل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے، لیکن ہم نے ان کا یہ پلان جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ناکام بنا دیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور حکومتی حلقوں میں شاید جسٹس محمد علی مظہر آپ کو نیکسٹ جو آئینی بینچ بنے گا اس میں نظر بھی نہیں آئے۔ ویسے بھی جب یہ بینچ بنا تھا تو اس کی ساخت کچھ ایسی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو 3 یا 4 ججز ہیں یہ تو نون لیگ یا پرو حکومت سٹانس لیں گے ہر ایشو کے اوپر، لیکن اس میں کچھ ایسے ججز تھے جن کو نیوٹرل کہا گیا تھا، لیکن اب وہ جو ججز ہیں ان کے ریمارکس بھی آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو ساری چیزیں جسٹس منصور علی شاہ کے ذمے تھی، لیکن اب باقی ججز بھی ریمارکس دینا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔